اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ 2 ہجری کے حالات و واقعات جو ہیں آپ حضرات کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ جو لکھا ہے تحویل قبلہ، یہ نماز جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کب فرض ہوئی ہے، معراج والی، اور معراج مکی زندگی میں ہوا کہ مدنی میں؟ مکی زندگی میں۔ اب مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھا کرتے تھے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور اسی خط کے اندر بیت المقدس بھی ہو جاتا۔ مثلا یہاں پر سمجھ لیں، فرض کریں کہ بیت اللہ ہے، نہ بیت المقدس ہے، اور یہاں پر بیت اللہ ہے، آپ یہاں کھڑے ہو جاتے، یا بیت المقدس یہ ہے، بیت اللہ ادھر ہے، آپ یہاں کھڑے ہو جاتے، یعنی دونوں جو ہیں اللہ کے گھر ایک ہی خط میں واقع ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور ادھر کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے اندر آ کر سمت جو ہے ایسی بنی کہ اب اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں طرف جو ہے، دونوں کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ مکہ اور مدینہ ان کی آپس کی سمتیں شمال اور جنوب یعنی دونوں متضاد سمتوں میں ہیں، اس لیے یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 16 مہینے اور کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بن جائے، جو میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ تھا، اور وہ ان کی یادگار ہے۔ انہوں نے ہی تعمیر کے وقت دعا بھی مانگی تھی کہ اے اللہ، تیرا گھر تو بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، اب اس کے لیے مدرس کی ضرورت ہے، اللہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک رسول بھی بھیج دے، ایک نبی بھی بھیج دے۔ تو یہ شدید خواہش تھی، اور بعض اوقات رسول اللہ ایسے نہیں، اونچی آواز، صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے بعض اوقات یوں اپنی نگاہ مبارک جو ہے آسمانوں کی طرف کر دیتے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ یاد رکھیں، ہمیں اس کام سے منع کیا گیا سختی سے۔ ہم نے نگاہ جو ہے اپنی
نیچے رکھنی ہے اور سجدے والی جگہ پر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کب حکم آئے گا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ان قریب ہم آپ کا وہ قبلہ کر دیں گے جس قبلے کی آپ کو خواہش ہے اور آپ راضی ہوتے ہیں. قرآن مجید ہے، مختلف جو ہے نا اس کے اندر نکات ہیں. ہمارا اس سال جو ہے رمضان کے اندر دورہ ہوا ادھر آپ کے اس ادارے میں، اس مسجد میں پورے قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھایا گیا. جو رات کو تراویح میں ہوا کرتا تھا حصہ، وہی حصہ دن کو ترجمے میں پڑھایا جاتا ہے. اختتامی تقریب میں حضرت بندیالوی صاحب تشریف لائے. انہوں نے یہ بات کہی، لکھی ہوئی ہے، سارے علماء یہ بات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تفاسیر جو ہیں وہ لکھی جا رہی، اور یہ سیرت کی کتابیں بھی اب تک لکھی جا رہی. سوال ذہن میں آتا ہے، پہلے جو اتنی تفسیریں موجود ہیں اب مزید تفسیر کی کیا ضرورت؟ سیرت کی اتنی کتابیں پہلے موجود ہیں، اب سیرت کی کیا ضرورت؟ یہ دو مضمون جو ہیں سدا بہار مضمون چل رہے. تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک سمندر ہے، قرآن مجید ایک سمندر ہے. اب جو بھی اس کے اندر غوطہ لگاتا ہے وہ موتی اور ہیرے ڈھونڈ کر لے آتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. قرآن مجید ایک سمندر ہے. قرآن مجید کے اندر کئی مضامین چلتے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو مطالعہ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سابقہ انبیاء کرام ان کے واقعات کے اندر کہ وہ بعض اوقات کوئی کام کرتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے ربی لترضا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ کتاب دی اللہ نے، کتاب لے جا کر جب اپنی قوم کو سنائی، کہنے لگے موسیٰ تیرا مزاج بھی بڑا سخت ہے اور یہ تورات کے حکام بھی بڑے سخت ہیں. ہمیں نہیں یقین کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم اور اتنے سخت حکم بھیج دے. بھائی اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے، میں تو اس کا حکم لے کے آیا ہوں. نہیں، ایسے نہیں. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم بھی اللہ کو جا کر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ باتیں کرے، ہم اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، سردار چن لو جو جانا چاہتے ہیں. 70 کے قریب سردار حضرت کے ساتھ گئے وادی طور اور وادی سینا، طور پہاڑ کے قریب. اب اتفاق ایسا ہوا کہ جوں وہ طور پہاڑ قریب آیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں تیزی آنا شروع ہو. ہاں، محبوب سے ملاقات کا تصور، محبوب سے ہم کلام ہونے کا تصور. وہ جب پہاڑ دیکھا تو قدموں میں تیزی آنی شروع ہو گئی. وہ جن کو ساتھ لے کر چلے تھے وہ بیچارے پیچھے رہ گئے. حضرت جو ہے وہ جلدی اس جگہ پر پہنچ گئے. اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، قوم کے ساتھ چلے تھے، اب یہاں قریب آ کے ان کو پیچھے چھوڑ کے آپ جلدی کیوں آ گئے؟ 16واں پارہ ہے، سورۃ طٰہٰ ہے. فرمایا عجلت الیک ربی لترضا، اللہ میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے. یعنی سابقہ انبیاء کا یہ اسلوب قرآن نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جائے. اور ادھر بالکل معاملہ ہی برعکس ہو گیا. اللہ نے فرمایا محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَا، ہم وہ قبلہ آپ کا بنا دیں گے جس قبلے سے آپ راضی ہو جائے. اور یہاں نہیں، اور بھی ہے جگہ. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بنی سالم کے محلے میں ایک مسجد، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں آپ جماعت میں مشغول ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب کیا کرو، قبلے کو تبدیل کر لو۔ میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ مدینہ اور مکہ، مدینہ سے مکہ اور فلسطین، بیت اللہ اور بیت المقدس، یہ دونوں متضاد سمتوں میں۔ اب کیا ہوا، یہاں جماعت ہو رہی ہے، حکم آ گیا ہے کہ اپنا تبدیل کریں، قبلہ اور بیت اللہ کریں، تو لازمی بات ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل متضاد سمت، نہ ادھر نہ ادھر، بلکہ منہ مبارک چہرہ انور بالکل متضاد سمت، ادھر چہرہ کرنا۔ جی جی جی، نمازیوں کی طرف نہیں، یہ ایسی تبدیلی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے ادھر پہنچے، اور جو سب سے آخری صف تھی وہ سب سے پہلی صف بن گئی، اور جو سب سے پہلی صف تھی وہ سب سے، صحابہ نے تو اپنے چہرہ ادھر ہی کھڑے کھڑے تبدیل کر لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اپنے چل کر ادھر پہنچے ہیں اور وہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ پر تو وہی نازل ہو گئی، تو اس لیے آپ نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، آپ کو تو ابھی حکم نہیں ہوا تھا؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم نے قبلے کو نہیں دیکھا، ہم نے قبلہ نما کو دیکھا ہے۔ وہ جس طرح قبلہ نما ہوتا ہے نا، آپ جنگل میں ہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو قبلہ کس طرف ہے، وہ قبلہ نما سے آپ دیکھتے ہیں۔ اب تو ہر موبائل میں یہ آئے پائی ہوئی ہے، تو وہ جدھر سوئی اشارہ کرے گی آپ بھی ادھر۔ تو صحابہ نے فرمایا ہم قبلے کو کیا جانتے ہیں، قبلے کا تعارف کروانے والے بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس لیے ہم نے قبلہ نما کو دیکھ کر اپنے چہرے جو ہیں وہ بدل لیے۔ اب یہ صرف قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ ایک تبدیلی تو یہ کہ اتنا بڑا معاملہ کہ قبلہ جو ہے وہ ادھر کی بجائے ادھر، پہلی صف پچھلی اور پچھلی صف پہلی، ہاں، اور ادھر سے تبدیلی والے فیصلے ہو رہے تھے کہ اب بنو اسحاق سے صرف نبوت ہی نہیں چھینی گئی۔ وہ پہلا سبق یاد کریں، حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے، ایک حضرت اور دوسرے اسماعیل، تو انبیاء بنی اسرائیل سارے کن کی نسل سے، اسحاق کی نسل سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی کن کی نسل سے؟ حضرت نے جب دعا کی تھی نا کہ یا اللہ ومن ذریتی، یا اللہ میری نبوت یہ جو ہے میری اولاد میں بھی چلے، تو جواب کیا آیا؟ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تیری اولاد میں نبوت تو چلے گی، لیکن میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو جب بنو اسحاق ظالم بنے تو اللہ نے نبوت چھینی، اب نبوت ہی نہیں چھینی گئی، اب ان کے قبلہ جو ہے وہ بھی چھیننا گیا، قبلہ بھی ختم ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ اتنی بڑی تبدیلی، اتنی بڑی تبدیلی کہ کچھ نو مسلم جو ہیں وہ پھر بھی گئے۔ یہ عجیب معاملہ ہو گیا۔ فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہود بے بہبود یہ اس وقت سے لے کر آج تک پراپوگنڈے کے اندر ماہر ہیں۔ اب یہ بدتمیزی کا طوفان آ گیا، اب پراپوگنڈے کرنے لگ گئے۔ اچھا وہ پہلا قبلہ بیت المقدس والا اگر وہ صحیح تھا تو اب بدلہ کیوں ہے؟ سمجھنا، اگر وہ والا قبلہ اصلی تھا، صحیح تھا، تو اب کیوں بدلا ہے؟ اور اگر یہ والا صحیح ہے تو آج تک جو نمازیں ادھر منہ کر کے پڑھی گئی ہیں وہ تو ساری ضائع۔ ہاں، یہ ایک نسخ کا مضمون چلتا ہے۔ پھر اس پر اعتراض، اچھا اللہ نو پہلے نہیں سی پتا؟ وہ اگلے دن بھی ایک ساتھی آیا شک صدر پر، اس نے اعتراضات کیے۔ وہ ہمارا جو سیرت گروپ بنا ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ سوال آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دل مبارک کو دھویا، اس سے کچھ چیزیں نکال کر دل کی صفائی کی، اللہ نے پہلے نہیں سی پتا میں نے اپنے محبوب کو نبی بنانا ہے، تو اللہ نے پہلے ہی تخلیق ایسے کی تھی، یہ شک صدر ایسے؟ اللہ جھوٹ ہے یہ سارا، احادیث میں یہ ثابت ہے،
اب یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہر اسلام کے حکم کو عقل پر پرکھتے ہیں، عقل نہیں مانتی نہ مان۔ تو ایک ساتھی ادھر بھی آیا، کہنے لگا جی فلاں عالم دین جو ہیں وہ شک صدر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کو میں نے اپنا محبوب بنانا ہے، اللہ نے وہ چیزیں رکھی کیوں تھیں؟ تو میں نے کہا سورت انشراح تو سناؤ، الم نشرح لک صدرک، آگے کیا لفظ ہے؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ میں نے کہا چلو شک صدر کا واقعہ تو ہو گیا حدیث میں، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کا وہ بوجھ آپ سے اتار دیا، وضعنا عنک وزرک، ہم نے وہ بوجھ آپ کا اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر مبارک توڑ رکھی تھی۔ میں کہ ہن دس اللہ نے نہیں سی پتا کہ میں نے اپنے اس بندے کو اپنا محبوب نبی بنانا ہے، اللہ نے وہ بوجھ ڈالے ہی کیوں تھا؟ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لچر قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے عقل ماننے یا نہ ماننے، ہمارا تقاضا اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نے اس بات کو ماننا ہے۔ تو اب یہ یہود کا پراپوگنڈا وہ اصل تھا، تو اب جو ہے اصل کو چھوڑ کر ادھر منہ کیوں کیا؟ اب یہ اصل ہے تو آج تک جو نمازیں ادھر پڑھی گئیں وہ ساری کی ساری نمازیں ضائع۔ پھر یہ بھی اچھا اب تک جنہوں نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی اور فوت ہو گئے ہیں وہ تو سارے بے نمازی مر گئے۔ یہ پراپوگنڈے ہو رہے ہیں طرح طرح کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور پراپوگنڈا ہو گیا، یہ نبی مدینے میں آیا، مدینے میں یہود کا بسیرا تھا، یہودی تھے، اس نبی نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی کہ چلو یہودی جو ہیں وہ ساتھ مل جائیں گے لیکن ہم اپنے دین پر پکے رہے۔ جب اس کو ہم سے نا امیدی ہو گئی اس نے پھر اپنا منہ جو ہے ادھر کر لی۔ یہ بھی پراپوگنڈا ہو گیا۔ ایک یہ پراپوگنڈا ہو گیا، ہو جے دوجا سال ہے ان دا منہ ادھر ہو گیا ہے، ان قریب ہے آپ بھی ادھر ہی گیا۔ ہاں یہ طرح طرح کے بکواسات ہیں جو سارے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا جواب آیا قل للہ المشرق والمغرب، میرے محبوب آپ بتا دیں کہ مشرق یا مغرب یہ ساری سمتیں کس کی ہیں؟ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں بھی نیکی نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں بھی نیکی نہیں ہے۔ نیکی ہے اللہ کے حکم ماننے میں۔ جب اللہ کا حکم ادھر چہرہ کرنے کا تھا ہم نے چہرہ ادھر کر لیا، جب اللہ کا حکم ادھر آیا تو ہم نے چہرہ ادھر کر لیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، یہ سارا مضمون وہی چل رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ تحویل قبلہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظہر کی نماز کے اندر ہی اپنا جو ہے وہ قبلہ تبدیل کیا۔ جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مسجد ہے، مسجد قبلتین۔ ہمارے ماموں جان تھے حافظ بشیر احمد صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے وہ دونوں محراب جو ہیں اس قبلتین مسجد میں نے وہ دونوں محراب دیکھے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب تو قبلہ کی جانب صحیح محراب ہے اور ادھر دروازہ ہے اس طرف، اور اس دروازے کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان مینار کا بنا ہوا ہے۔ مسجد کا نام مسجد ذو قبلتین ہے، دو قبلوں والی مسجد، اس کا نام ہی اب یہ پڑ گیا۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہ ہو رہی ہے کس سال کے اندر؟ 2 ہجری والے سال کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی تھی کہ ان سے جو ہے نبوت بھی چھن گئی اور ان کا قبلہ جو ہے وہ بھی ان سے چھن گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتفاق دیکھیے اللہ کا ہے، تو یہ دونوں ہی اللہ کے گھر، بیت المقدس بھی اور بیت اللہ بھی۔ بیت المقدس جب سے بنا ہے اس وقت سا یہ بیچارہ جنگوں میں گرا ہوا، جب سے یہ بنا ہے۔ پیچھے چلے جائیں وہ سلطان ایوبی کی جو ساری تحریک تھی اس کے اندر، اس سے پیچھے چلے جائیں، یہ جب سے بنا ہے۔ اور بیت اللہ جب سے بنا ہے یہ امن کا گہوارہ ہے، امن ہی امن۔ غالباً صدر ضیاء کے دور میں، صدر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں یہ ایرانیوں نے سازش کی تھی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی۔ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، یہ جو ادھر گئے ہیں انہیں زیادہ پتہ چل جائے گا میری اس بات سے۔ یہ مسجد میں نا نماز سے پہلے حرم کے اندر وہ جنازے آ جاتے ہیں،
اور وہ جنازے جو ہیں رکھ دیے جاتے ہیں، نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے جی جنازے پڑھنے، تو لوگ سارے پھر جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو وہ جنازوں کی اس طرح چارپائیاں نہیں جس طرح ہمارے وہاں جو ہے نا وہ اس طرح پھٹے ہیں، اور ان پھٹوں پر تو ان ظالموں نے یہ کیا کہ وہ میتوں کی شکلیں بنائیں، کفنوں کے اندر اسلحہ چھپایا، اور اسلحہ چھپا کے وہ کچھ ادھر سے دروازوں سے کچھ ادھر کے دروازوں سے لا کر رکھ دیجیے، یہ میتیں ہیں نماز پڑھ۔ جب جنازہ ہو گیا منصوبے کے مطابق انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ ساری میتیں اٹھائیں جو بظاہر میتیں تھیں، سارے دروازے انہوں نے پہلے سے تقسیم کیے ہوئے تھے، جس وقت یہ ان دروازوں پر پہنچے ادھر سے وہ کپڑے کھولے اور اسلحہ نکال کر پورے بیت اللہ کو کیا کر دیا، انہوں نے کر لیا۔ اب بیت اللہ اس وقت یہ معاملہ بنا، تو اب پھر کیا ہوا، وہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اب مفتیان کرام سے پوچھا گیا کہ اب کیا کریں، یہ ایرانی جو ہے ان کا قبضہ کرنے کا ارادہ ہے، تو کریں تو کیا کریں۔ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا، ادھر جنرل ضیاء الحق مرحوم سے مشورہ کیا گیا کہ مفتیان کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ بیت اللہ کے تقدس کے لیے اب جو ہے نا یہاں ان ظالموں کو، ان بے ایمانوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ تو پھر صدر ضیاء نے ادھر سے شوٹر بھیجے تھے، اور پھر کیا ہوا، مسجد الحرام کے اندر پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ پانی پھر صدر ضیاء کا وہ سارا مشورہ تھا، اس پانی کے اندر جو ہے وہ سخت ہائی وولٹیج کرنٹ چھوڑا گیا۔ اب وہ کچھ اس پانی میں مرے اور باقی بھاگ کے اوپر چڑھے۔ صدر ضیاء نے وہ سارے منصوبے میں سائڈ والی عمارتوں پر اپنے شوٹر بٹھائے ہوئے تھے، پھر انہوں نے تاک تاک کے ان ظالموں کو مارا اور ان کو جہنم واصل کیا۔ تو کہہ یہ رہا تھا کہ جب سے یہ بیت اللہ بنا ہے یہ امن کا گہوارہ ہے، تو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو جو ہے قبلہ بنا دیا مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ بیت المقدس کی طرف جو چہرہ انور کیا گیا تو کتنے مہینے، یہی لکھا ہے 16 یا 17 مہینے، یعنی 16 مہینے اور کچھ دن تھے، اس لیے تو یہ تحویل قبلہ یہ اسی میں 2 ہجری میں ہوا۔ کل بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر وہ جو مسافر تھے، دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، غربا تھے، مہاجر تھے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بیچارے ادھر رہتے، اور یہ ادھر پڑے پڑے ایسے ہی نہیں رہتے تھے بلکہ یہ دین سیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دین سیکھ، پہلے تو کیا کیا گیا، ایک صاحبان لگایا گیا، مسجد نبوی جب تعمیر ہونے لگی نا، پہلے صاحبان لگایا گیا، بعد میں اس کی عمارت بنائی گئی۔ تو جب عمارت بنی تو اس پر ایک چبوترا جو ہے بنا دیا گیا، تو یہ اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، مختلف زمانوں کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی۔ یہ سارا دن ادھر رہتے، دین سیکھتے، احادیث سیکھتے، قرآن مجید سیکھتے۔ کسی بندے نے ان سے یہ نہیں کہا کہ سارا دن اتنے پہ رہندے ہو، کاروبار کیوں نہیں کر دے؟ نا، آپ کو کاروبار کرنا چاہیے، محنت مزدوری کرو، اور ادھر سے پھر ادھر بھی آ جایا کرو محنت مزدوری کر کے۔ نا، کسی صحابی نے نہیں کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ صحابہ اکرام کے دل کے اندر ان لوگوں کی بڑی اہمیت۔ اب دیکھیں نا، ان لوگوں نے 10 سال گزارے، رسول اللہ سے دین سیکھا، قرآن سیکھا، احادیث سیکھی، اور 10 سالوں کے اندر انہوں نے اتنا کچھ سیکھا کہ آج 1500 سال ہو گئے ہیں، امت ان کے سیکھے ہوئے سے ابھی تک فائدہ اٹھا رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اہل مدینہ جو ہے نا، جب بھی کوئی پھل ان کا پکتا، کھجوروں کا، انگوروں کا کوئی بھی پھل پکتا، تو یہ سب سے پہلا پھل جو ہے یہ ان طلباء کو لا کر دیا کرتے۔ ہمارے ہاں جس طرح مزاج ہے نا، پہلا پھل منڈی میں بھیجو، اس کا ریٹ اچھا لگتا ہے، تو وہ پہلا پھل ان طلباء کو دیا کرتے تھے، اور ایک رسی لگی ہوتی تھی، اس رسی کے اوپر آ کر خوشے لٹکا دیے جاتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رسی کے ساتھ لٹکا ہوا خوشہ جو ہے یہ ردی قسم کی کھجوریں، آپ نے دیکھ کر افسوس کیا، فرمایا دین پڑھنے والوں کے لیے ایسی نئی چیز، اس خوشے والے کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اچھی کھجور جو ہے وہ لا کر یہاں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ انہی اصحاب صفہ دین کے جو طلباء تھے، دور دراز سے آئے ہوئے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے، جس طرح آپ کے اس ادارے کے اندر بھی دور دراز سے بچے آئے ہوئے ہیں،
قرآن سیکھ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کی کفالت کر رہے ہیں، ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، ان کی خوراک کا انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ ہمارا بچپن تھا نا، تو یہ 2000 پہلے کی بات ہے، ہمارے بچپن کے اندر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ محلوں سے جو ہے نا بچے روٹیاں لے کے آیا کرتے تھے، اور ہمارے والد صاحب بتاتے تھے ان کا بھی زمانہ طالب العلمی ایسا ہی گزرا تھا۔ اب تو الحمدللہ مدرسے کے اندر یہ سارا انتظام ہے، تنور اوپر لگا ہوا ہے اس کام کے لیے، 2 میاں بیوی جو ہیں وہ خدمت کے لیے ہر وقت ہیں، اور کھانا جو ہے مدرسے کے اندر پک رہا ہے۔ تو وہ طلباء جو ہے نا لے کر آیا کرتے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے چھوٹا سا تھا، میں بھی کئی دفعہ طلباء کے ساتھ، یہ بھائی نواز صاحب جو ہے ان کے ساتھ میں بھی چلا جایا کرتا تھا۔ تو ہمارے طالب علموں کے جو ہے نا عجیب اصول ہوتے تھے، انہوں نے طلباء نے وہ گھروں کے عجیب و غریب نام رکھے ہوئے تھے۔ وہ جو چھوٹے ہوتے تھے وہ روٹی لے کے آتے تھے تو بڑا پھر حاضری لگاتا تھا، ہاں بھائی وہ لال تھڑی والی روٹی لے کے آئے ہو، وہ یعنی جس کی سیڑھیاں سرخ رنگ کی ہیں، وہ پھر بتاتا ہاں اچھا وہ چھک کے بو الان والی روٹی وہ لے آندی ہے کہ ہاں وہ بھی لے آندی۔ اس طرح وہ طوطیوں والی روٹی، وہ جو ہے نا اس طرح چڑیوں والی روٹی، جنہوں نے گھر میں کوئی نہ کوئی انہوں نے خاص نشانی رکھی ہوتی تھی۔ ایک دن وہ ایک ساتھی جو ہے چھوٹے سے پوچھ رہا تھا فلاں روٹی فلاں روٹی، تو پوچھتے پوچھتے اس نے پوچھا سنڈے والی روٹی لے آندی۔ میں تھوڑا سا میں متوجہ ہوا، میں نے کہا سنڈے والی روٹی کا کیا مطلب، انہوں نے سنڈا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ بی بی بندہ جو ہے موٹے بڑے ہیں اس لیے ہم نے ان کا یہ نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ماؤں کو ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ یقین کریں یہ بھائی نواز صاحب ہیں میرے ساتھی ہیں، بھائی ضمیر صاحب ہیں یہ میرے ساتھی، حافظ قمر صاحب یہ میرے ساتھی، یہ بچپن میں ہم کرتے تھے، انہیں بھی یاد ہوگا مجھے یاد ہے۔ وہ اتنی نیک مائیں ہوتی تھی نا کہ جس وقت یہ طلباء جایا کرتے تھے تو ان کو وہ کیا کرتی، کرسی پہ بٹھا کر پھل دیتی، دودھ کا گلاس دیتی، کھانا دیتی، اور کہتے بیٹا ادھر کھا کے اپنے ساتھیوں کے لیے لے جاؤ، یعنی اپنے بچوں سے پہلے انہیں کھانا دیا کرتی تھی۔ بڑا جذبہ ہوتا تھا۔ پھر جب یہ ہمارے گھروں میں نعمت آ گئی نا فریج والی، ہاں تو پھر یہ ہونے لگا اچھا کل لڑا جڑا ہے وہ طالب علم نے دے دو۔ پھر وہ جذبے بھی نہ رہ گئے، مائیں چلی گئی، ان کی جگہ بہویں آ گئے، بیٹیاں جو ہیں رخصت ہو گئے اگلے گھروں میں چلی گئے۔ اللہ اکبر، ان کا یقین کریں یہ اب جہاں جہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں یہ ساتھی، تو وہ ہماری مائیں جنہوں نے انہیں کھانے کھلائے ہوئے ہیں، یہ برابر ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ ایک سے آپ بھی ہیں، 2 بھائی ہیں مدینے کے، تو ایک بھائی سارا دن ادھر ہی ہیں، اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ اب جب کھانے کا ٹائم ہوتا یہ ادھر سے مسجد نبوی سے اٹھتے ہیں اور جا کر کھانا کھا کے پھر ادھر، اس بھائی کو یہ کام اچھا نہ لگا، آ کر شکایت کر ڈالی، یا رسول اللہ یہ عجیب بندہ ہے کہ ادھر پڑا رہتا ہے، محنت مزدوری کرتا نہیں ہے، کھانے کے ٹائم پہ ادھر سے اٹھتا ہے، کھانا کھا کے پھر ادھر آ جاتا ہے، اسے سمجھائیں کہ میرے ساتھ برابر میں کام کرے۔ تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے دے رہا ہو، یہ جو دین سیکھنے کے لیے ادھر بیٹھتا ہے اللہ اسی وجہ سے تمہیں بھی رزق دے رہا۔ اور انہی شخصیات میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، صرف ایک صحابی کے بارے میں، انہی میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن، اور ان کا مشہور نام جو ہے ابو ہریرہ ہے۔ یہ بھی اسی مکتب کے طالب العلم ہیں، یہ بھی اسی یونیورسٹی کے فاضل ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ اصل نام ان کا عبد الشمس تھا، سورج کا پجاری، سورج کا بندہ۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ نے ان کا نام رکھ دیا ابو ہریرہ، رسول اللہ نے نام رکھ دیا عبد الرحمن، کنیت ان کی ابو ہریرہ۔ ترمذی شریف میں واضح حدیث ہے، خود بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی میری کنیت کیوں پڑ گئی، کہتے ہیں میں جب بھیڑوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرانے چلا جاتا تو مجھے ایک بلی کا بچہ جو ہے نا وہ میرے پاس تھا، اس طرف آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر ہے، ادھر جگہ خالی ہے، آپ اس طرف آ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ رکھا ہوا تھا، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، بکریاں چرتی رہتی، میں اس کے ساتھ کھیلتا رہتا، ہاں تو شام کو جب ہوتی تو ایک درخت کی کھو تھی،
کھوکھلا تھا درخت، میں بکریوں کا دودھ دھو کے اس کے اندر پیالی میں ڈال کے اس بکری کے بچے کو بھی ادھر رکھ دیتا اور میں گھر آ جاتا، صبح کو جاتا پھر اس کے ساتھ۔ تو میری اس کے ساتھ وارفتگی دیکھ کر لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ یعنی بلی والا کہنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ کا معنی بلی والا۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں سے ابا پاک کا بغض ہے وہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ایک یہ بھی بکواس ہے جی بلی کا باپ ابو ہریرہ، ابو کا معنی باپ نہیں ہر جگہ پر ہوتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی کنیت ہے ابو تراب، تو اس کا کیا معنی؟ مٹی کا باپ نہیں، مٹی والا۔ تو ادھر بھی ابو ہریرہ کا معنی بلی والا، تو یہ وجہ بھی آ گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کافی دیر بعد جو ہے نا مسلمان ہوئے ہیں، ابتدائی مسلمانوں میں نہیں، لیکن ان سے سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ حضرت صدیق اکبر سب سے پہلے صحابی ہیں، ان سے روایات کم مروی ہیں، ابو ہریرہ سے زیادہ روایتیں۔ معلوم ہوتا ہے ابو ہریرہ اپنے کولوں کڑ کڑ کے پاندہ سے، لوگوں نے یہ اعتراض کیے۔ اس کی وجہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے خود بتائی۔ فرماتے ہیں باقی لوگ جو ہے نا انہوں نے کچھ وقت بنائے ہوئے تھے، کچھ پہلے ٹائم آ جاتے، کچھ پچھلے ٹائم آ جاتے۔ میں نے اپنا دن رات وقف ہی ادھر کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ میں کھانا کھانے کے لیے نہیں جاتا تھا کہ میں ادھر جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے کوئی فرمان ایسا مجھ سے رہ نہ جائے کہ جو میں نہ سن سکوں۔ کھانا کھانے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی اٹھتے گھر جاتے تو میں گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا کہ جو ہی نکلیں گے، جو زبان مقدس سے الفاظ مبارکہ نکلیں گے میں انہیں یاد کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کئی دفعہ یوں ہوتا کہ میں کھانے کے لیے بھی نہ جاتا تو پھر کیا ہوتا، وہ بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری، اتنی نکاہت ہوتی کہ میں بے ہوش ہو جاتا۔ لوگ سمجھتے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ بھوک کا دورہ ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن نا بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مزاج، ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے، مانگا نہیں کرتے تھے اپنی ذات کے لیے، بکاری نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نکلے مسجد نبوی سے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو۔ مجھے ذہن میں یہ تھا کہ چلتے چلتے مسئلہ بتاتے بتاتے صدیق اکبر کا گھر آ جائے گا، ابو بکر پھر مجھے دعوت دیں گے، چل ابو ہریرہ آتے گئی گیا تھے آجا بہ جا رہ کے کھانا کھائی۔ تو کہتے ہیں وہ میں نے جب مسئلہ پوچھا حضرت صدیق اکبر اپنے دھیان میں تھے، چلتے چلتے انہوں نے وہ فوراً مسئلہ بتا دیا، میری گل ہی مک گئی۔ پھر میں مسجد نبوی کے دروازے اتنے میں حضرت فاروق اعظم وہ باہر نکل رہے ہیں، میرے ذہن میں پھر وہی خیال آیا، میں پھر ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا حضرت جی ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ اس کا حل کر دیں گے۔ کہا پوچھیں۔ میں نے پوچھنا شروع کیا، بات کو تھوڑا سا جو ہے نا لمبا کرتا گیا، تو جس وقت بات مکمل حضرت نے بھی جواب دیا میری بات ادھر ہی ختم۔ پھر واپس اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو آپ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ تیرے مسئلے دا میں پتا آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں اپنے گھر میں لے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہیں، تو رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، انصار صحابہ میں سے کسی صحابی نے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ گئے، فرمایا ابو ہریرہ بلاؤ اصحاب صفہ کو، پتہ نہیں کس وقت کا انہوں نے کھانا کھایا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سوچا کہ بھوک تو سب سے مجھے زیادہ ہے اور یہ پیالہ دودھ کا ایک ہے، تو سارے اصحاب صفہ ملیں گے تو کیا بنے گا، یہ تو کسی ایک کا بھی پیٹ شاید نہ بھر سکے۔ خیر حکم بھی تھا رسول اللہ کا، میں نے آواز دی، میں نے کہا بھائی آ جاؤ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ سارے اصحاب صفہ آئے، لائن میں کھڑے ہوئے تھے، میں سارے نہ روک گئے ہاں کہ سب سے پہلے میری باری آئے تو میرے کو بچے تھا تو کوئی اور پیوے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایتی ابی ہریرہ آگے آؤ، تو میں آگے ہوا بڑا خوش۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور ساتھیوں کو پلاؤ۔
اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم ایسا تھا، حکم عدولی تو ممکن نہیں ہے، تو جس وقت پہلے ساتھی کو پیالہ دیا اس نے پینا شروع کیا تو ہو کے ویکھیا بس بھی کر یار دوجہ بھی پینے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا ابی ہریرہ پینے دے انہیں، پھر ایک نے دو نے کرتے کرتے سارے کے سارے اصحاب صفہ اس دودھ کو پی چکے ہیں اور دودھ کا پیالہ اسی طرح بھرا ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ اب اس کو میرے پاس لے آؤ۔ سوچا کہ چلو اگے بچ گیا سی تو شاید اور نہ بچے۔ جب لے کے آیا کہا ابو ہریرہ اب پینا شروع کر دو۔ فرماتے ہیں میں تو بڑے ہی بھوکا تھا، میں نے گھٹا گھٹ پینا شروع کر دیا، پیتے پیتے میرا پیٹ بھر گیا، دودھ جو ہے وہ ویسے کا ویسے۔ فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ یا رسول اللہ سحر ہو گئے؟ فرمایا نہیں پیو۔ پھر پینا شروع کر دیا، حکم تھا۔ کچھ پی کے پھر میں نے بچا ہوا جو ہے، فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ یا رسول اللہ اب کام خراب ہو جائے گا پیا تو۔ فرمایا ٹھیک ہے دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ یہ ہے میرے محبوب کی تعلیمات کہ شاگردوں کو پہلے دے رہے ہیں اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پی رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسی یونیورسٹی کے فاضل تھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اصحاب صفہ کا قیام جو ہے یہ بھی 2 ہجری کے اندر، ٹائم بھی بڑا تھوڑا رہ گیا۔ روزے کی فرضیت جو ہے وہ بھی اسی 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت بھی اسی ہجری کے 2 ہجری کے اندر۔ صدقہ فطر یعنی فطرانہ اس کی بھی فرضیت 2 ہجری کے اندر۔ اور عیدین، دونوں عیدیں کتنی؟ 2 کے 3 اجے انہیں منائی نہیں تھی۔ ہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ سنت اعمال کی توفیق دے۔ یہ 3ری عید ہماری دیکھا دیکھی بنی ہے یا ہمارے وڈیروں کی، پہلے یہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے کی توفیق دے جو صحابہ اکرام نے کیے۔ تو بہرحال یہ دونوں عیدیں جو ہیں یہ فرض ہوئی ہیں، تو یہ بھی 2 ہجری کے اندر۔ اچھا سارا نال بڑی عید ہے، چلو جی یہ اپنے اپنے نصیب ہیں۔ اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ طیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ایک اسلامی ریاست کا مرکز بننا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ مدینہ جو ہے یہ محفوظ ہو تاکہ کوئی بھی طاقت مدینہ کی طرف سے میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے جو مدینہ کے اندر قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے، مدینہ کے جو باہر قبائل تھے ان کے ساتھ مزید معاہدے کیے۔ تو یہ سارے معاہدے ہوئے میثاق مدینہ کے نام سے بھی، اور بعد میں بھی آپ نے مزید معاہدے کیے۔ اللہ اکبر۔ ابو جال اور قریشی جو سردار تھے ان کی طرف سے خط آیا عبداللہ بن ابی کو۔ یہ عبداللہ بن ابی وہ جو کل بتایا تھا یا پرسوں، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن سبا۔ وہ کون تھا؟ وہ بے ایمان یہودی تھا، بعد میں اوپر سے اسلام۔ یہ جو ہے نا یہ عبداللہ بن ابی یہ منافقین کا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ طیبہ اگر چند دن آپ تشریف نہ لاتے تو اس کی دستار بندی ہونے لگی تھی، ساروں نے اس کو سردار مان لیا تھا، دستار بندی ہونا باقی رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس کی وہ سرداری ختم۔ اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی رسول اللہ کے آنے کی۔ قریشیوں نے اس کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا ہوا ہے، لہذا کیا کرو بعد آ جاؤ ورنہ ہم تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے گئے، اور ادھر جو ان کے دوست تھے ان کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ابو جال نے دیکھ لیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ساتھی قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ ہیں۔ تو ابو جال حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگا اس بندے کی وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ نہ ادھر ہوتا تو پھر دیکھتا میں تیرا کیا حشر کرتا، اور ان قریب ہم تمہارے ساتھ نپٹیں گے۔ یہ ساری دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ نے یہ بات آ کر رسول اللہ کو بتائی کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے جو ہے نا دستے بھیجے، جو مدینہ کی وہ پیٹرولنگ پولیس، مدینہ کی حفاظتی جو پولیس ہے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی کارروائیاں بھی کی تاکہ پتہ لگ جائے قریش کو اور دوسرے لوگوں کو کہ مسلمان جو ہے اپنے دفاع سے غافل نہیں۔ ایک رات ایسی بھی آئی
کہ کسی نے افواہ چھوڑ دی کہ مدینہ پر حملہ ہو گیا، اس وقت یہ خوف ہر وقت رہتا، رات کا وقت ہے، رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، صحابہ کرام سارے مدینے والے سوئے، آواز لگی جی مدینے پہ حملہ ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ابھی ہم اٹھ کر اپنی سواریوں کو تیار کر کے سوار ہو چکے تھے یا ہو رہے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کا چکر لگا کے ہمارے پاس آئے، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹی افواہ تھی۔ یہ ہے قائد کہ جو سب سے آگے ہے اور صحابہ اکرام پیچھے۔ اللہ کے نبی نے پورے مدینے کا چکر لگا کر صحابہ کو آ کے بتا دیا۔ تو مدینہ طیبہ جو ہے اس کا دفاع بڑا ہی مضبوط جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا تھا۔ کل بھی بات ہوئی تھی، پرسوں شاید، غزوہ اور سریہ، بھائی زکریا صاحب نے وہ سوال بھی کیا تھا، یہ غزوہ اور سریہ اس کی تقسیم کہ غزوہ وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جائیں، اور سریہ وہ ہے جس میں آپ خود تشریف نہ لے جائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تقسیم جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ اہل سیر نے اور اہل تاریخ نے یہ تقسیم کی ہے، اور بعض اوقات یہ عربی کے اندر ہے کہ ایک دوسرے کے معنی میں یہ آ جاتے ہیں۔ کئی ایسے جنگیں ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے لیکن انہیں بھی غزوہ کہا جاتا ہے، مثلا غزوہ موتا ہے، حالانکہ اس میں رسول اللہ تشریف نہیں لے گئے، لیکن تو اسی طرح غزوہ ہند کو بھی وہ لغوی معنی میں لیا جائے گا کہ چونکہ یہ بھی لڑائی ہونی ہے، غزوے کا معنی لڑائی، جہاد فی سبیل اللہ، اس حوالے سے اس کو بھی غزوہ کہا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس بات کی کہ آپ قریشیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے یہ ملک شام کی طرف چلا گیا ہے، اور اس قافلے کے اندر مکے کے جتنے لوگ ہیں ان سب نے پیسہ انویسٹ کیا، سب نے پیسہ انویسٹ کیا ہے، اور اس کا منافع جتنا ہونا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف تیاری پہ لگنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے ساتھ جاسوسی کا بھی ایک نظام بنایا ہوا تھا۔ ان جاسوسوں نے بتایا کہ اب وہ قافلہ، اس کے امیر تھے ابو سفیان، اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو وہ امیر تھے، تو جاسوسوں نے بتایا کہ وہ قافلہ بڑی کامیاب تجارت کر کے اب واپس آ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ اس قافلے کو پکڑنا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر اعلان ہوا کہ میں ادھر جا رہا ہوں، کون ساتھی جاتا ہے میرے ساتھ؟ تو سختی نہیں کی گئی کہ سارے چلو، ایک قافلے کو پکڑنا ہے جی اس کام کے لیے۔ 313 بندے، بعض روایتوں میں 314 بھی، بعض میں 315 بھی، یہ مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں اور رسول اللہ کی معیت میں یہ بدر کے میدان تک پہنچ چکے ہیں۔ بدر کا میدان جن حضرات نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا اب تو وہ موٹر وے ٹائپ سڑک بن گئی ہے مدینہ سے لے کر بدر تک، اب تو وہاں ایک بہت بڑا شہر آباد ہو چکا ہے، بڑی کارپٹ سڑک ہے۔ ہم جب اس دفعہ گئے تو وہ ڈبل کیبن ڈالا تھا، بڑی آرام دہ گاڑی تھی، اے سی چل رہا تھا، یقین کریں اتنا لمبا سفر کہ پھر بھی تھکاوٹ محسوس ہو رہی۔ قربان جائیں ان نفوس قدسیہ پر کہ جنہوں نے پھر پہاڑ اونچے اونچے رستے کے اندر، اب تو یہ سڑک بنی نا، اس وقت تو سڑک نہیں تھی، پہاڑ تھے بڑے اونچے اونچے اور مٹی کے پہاڑ ہیں، اور یہ حضرات صحابہ اکرام کتنی مشقت کے ساتھ چلتے ہوئے یہاں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو آگے بھیجا اور انہیں کہا کہ پتہ کرو کہ وہ قافلہ کدھر ہے۔ یہ ایک چشمہ تھا، یہ صحابہ کرام دونوں ادھر پہنچے تو وہاں چشمے سے مقامی خواتین جو ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے آئیں۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی ہے میرے پیسے قرض والے، تیرا وعدہ تھا 1 تاریخ کا تو کیوں نہیں دے رہی، تیرا وعدہ گزر گیا ہے۔ تو وہ دوسری عورت کہہ رہی تھی کہ وہ قریشیوں کا قافلہ کل یا پرسوں پہنچنے والا ہے، وہ قریشیوں کا قافلہ جب ادھر پڑاؤ کرے گا، قیام کرے گا، میں ان کی خدمت میں کام کروں گی اور ادھر سے جو اجرت ملے گی وہ میں تمہیں دے دوں۔ نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے۔ صحابہ اکرام نے ان کی باتیں سن کر رسول اللہ کو بتایا کہ وہ قافلہ کل پرسوں پہنچنے والا ہے۔ اب صحابہ اکرام تیار ہو گئے۔ ادھر سے ابو سفیان جو ہے نا، یہ ابو سفیان ان کا جو قبیلہ ہے بنو امیہ، یہ مکے کے جتنے سیاسی امور تھے وہ سارے ان کے قبیلے کے پاس تھے، مکے کے سیاسی امور کے یہ بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے بھی اپنا ایک
نیٹ ورک قائم کیا ہوا تھا جاسوسی. یہ جس وقت ادھر پہنچے انہوں نے یہاں مقامی لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی غیر لوگ تو نہیں آئے. لوگوں نے بتایا نہیں. پھر کسی نے بتایا ہاں 2 سواروں کو ادھر چشمے کے پاس دیکھا ہے, وہ اجنبی تھے, ہم انہیں پہچانتے نہیں تھے. ابو سفیان کو شک پڑ گیا. ابو سفیان نے کہا کدھر؟ کہا ادھر ان کی اونٹنیاں کھڑی رہی ہیں. ابو سفیان ادھر گئے, وہ دیکھا اونٹنیوں کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں. ابو سفیان نے مینگنیوں کو توڑا, اور توڑا تو اندر سے گٹھلیاں نکلیں, اور ابو سفیان دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ گٹھلیاں جو ہیں یہ مدینے کی کھجوروں کی. اندازہ کرو کتنا زیرک آدمی. یہ مدینے کی کھجوروں کی ہیں, یہ اس مقام کی کھجوروں کی نہیں, کیونکہ ڈھیر سارا فاصلہ ہے. شک پڑ گیا. ابو سفیان نے یہ کام کیا, ادھر سے ہی ایک بندے کو تیار کیا زمزم غفاری کو, کہا کہ جلدی پہنچو مکے کے اندر اور انہیں بتاؤ کہ آپ کا قافلہ جو ہے لوٹ لیا گیا, جلدی کرو مکے میں پہنچو. تیز رفتار سواری اس کو دی, 7 پیسے اس کو دیے, اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے, اپنی سواری کو بھی اس نے خون لگا لیا اور دوڑتا ہوا وہ پہنچا. اب اس کے پہنچنے سے پہلے مکے کے اندر ایک اور واقعہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھو جان ہے حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت عاتقہ جو ہیں انہوں نے خواب دیکھا ہے. خواب کے اندر کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شتر سوار مدینے میں آیا ہے, اونٹ پر سوار. وہ مدینے کے اندر آیا ہے, اس نے آ کر کوئی اس طرح کا کام کیا ہے جس سے پورے مدینے کا گھر جو ہے نا ساری کی ساری آبادی متاثر ہوئی. ہاں مکے کی آبادی, جزاک اللہ, ساری آبادی جو ہے متاثر ہوئی ہے. عاتقہ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائی حضرت عباس کو بتایا اور ساتھ کہا کہ یہ خواب ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے, ایسا نہ ہو پہلے ہی لوگ ہمارے خاندان سے مذاق کرتے ہیں, ہمارے خاندان کے خلاف ہیں. یہ خواب بڑا بھیانک قسم کا ہے, بھیانک خواب ہے, بڑا ڈراؤنا ہے, تعبیر بھی مجھے اس کی اچھی نہیں لگ رہی, تو مہربانی کر کے کسی کو بتانا نہیں. میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی تعبیر اس کی کا پتہ چل جائے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے سے وہی کام کیا, ایک اور بندے کو بتایا اور اسے کہا کہ میں تجھے بتا رہا ہوں, کسی اور کو بتانا. کرتے کرتے یہ بات پورے مکے میں پھیل گئی. حضرت عباس فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ادھر ابو جہل جو ہے وہ اپنے ساتھیوں میں کھڑا ہے. مجھے دیکھ کر اس نے آواز کسی, اس نے کہا عباس بندے تے تواڈے اگے ہی نبوت دا دعویٰ کردے سن تے ہن سنیا بیبیاں بھی نبوت دا دعویٰ کرن لگ پئیاں. حضرت عباس فرماتے میں نے پوچھا کیا؟ کہا تیری بہن کو اس طرح کا خواب آیا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے اتنی سبکی ہوئی کہ میں نے انکار کر دیا, میں نے کہا نہیں اس طرح کا خواب ہی کوئی نہیں آیا. بہرحال تو یہ خواب کی تعبیر جو ہے اسی میں پوری ہونی تھی. یہ زمزم غفاری آیا اور اس نے جب آ کر بتایا, قریشیوں کو بڑا غصہ, اچھا یہ ساڈے پگوڑے, ہاں اب یہ ہمارے قافلوں کو لوٹنے لگ پڑے. یہ جی ان کا جو ہے اپنے قافلوں کا دفاع کریں, اس کام کا سد باب کریں, رکاوٹ کریں. یہ شام کی طرف سے اگر جو آج انہوں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا تو اس کے بعد بھی شام کی طرف جتنے قافلے جائیں گے کوئی قافلہ بھی ہمارا ان سے محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے ابھی سے اس کو روکو تاکہ انہیں آنے والے وقت کے اندر دوبارہ جرت نہ ہو. سبق سکھاؤ ان کو. چلو جی ٹھیک ہے. چونکہ انویسٹمنٹ ہر گھر کی تھی اس لیے ہر گھر جو ہے اس سے نوجوان تیار ہوئے. ابو جہل پھر اسی پر بھی اس نے بس نہیں کی, اس نے عورتوں کو بھی ساتھ لیا کہ تم پیچھے رہ کر گانے گانا, گیت گانا اور ان کے جذبات کو بھڑکانا تاکہ کوئی بندہ پیچھے نہ ہٹے. اور یہ چلے ہیں. روایتوں میں ان کی بھی تعداد مختلف ہے. سب سے زیادہ جو تعداد بتائی گئی وہ 1300 ہے اور سب سے کم جو تعداد بتائی گئی وہ 1000 کے قریب ان کی تعداد ہے. تو یہ صحابہ اکرام جو ہیں ان کی تعداد 313 اور ان کی تعداد کم از کم بھی لیں تو 1000, یعنی ایک کا مقابلہ 3 سے بھی نہیں, 3 سے بھی زیادہ. اللہ اکبر. اب یہ ادھر سے تیار ہو کر چلے. ابلیس شیطان یہ بے ایمان جو ہے یہ سراقہ کی شکل میں یہ بھی آیا. ان کو ایک خطرہ تھا, ایک قبیلے کے ساتھ ان کی کھٹ بڑھ تھی. ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ہم مسلمانوں کے مقابلے میں نکلیں گے, آگے سے لڑائی مسلمانوں سے ہوگی, پیچھے سے کہیں اس کا قافلہ آ کر اس قبیلے کا جو ہے نا وہ لشکر آ کر پیچھے سے حملہ نہ کر دے. ابلیس نے یہ چال چلی
इबलीस उसी कबीले का सरदार बनकर उसकी शक्ल बनाकर आ गया और आकर कहने लगा कि मुसलमान जो हैं हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं, हमारी तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, मैं भी आपके साथ चलूँगा और मैं भी आपका साथ दूंगा, हमारी तरफ से बेफिक्र भी हो जाए और हम आपका साथ भी दें। ये शैतान इबलीस जो है ये भी चला। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, जब बदर के मैदान में पहुंचा, अल्लाह का कुरान बताता है, अभी जो आयत पढ़ी, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, फरमाया याद करो मुसलमानों उस वक़्त को अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी बदर के मैदान में, व अंतुम अज़िल्ला, हालांकि तुम वहाँ बड़े कमज़ोर थे, कोई मुकाबला बनता नहीं था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, 70 ऊँट और 2 घोड़े थे और सवार जो है 313 थे, और उधर इतना लश्कर जर्रार, तुम्हारे पास असलहा नहीं, उनके पास असलहा भी है, यानी कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उस मौका पर तुम्हारी मदद किसने की? हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने। हाँ, यही नारा लगा था उधर, या अली मदद का, या रसूल अल्लाह मदद का, अल मदद गौसे पाक का। ये सारे नारे भाइयों अजमी नारे हैं। कुरान ने जो नारा दिया वो यही है, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद जो है होती ही अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के अलावा कोई भी मददगार नहीं। और यही हम सारे वादा करते हैं। आज खैर हो गए, हाँ एक टाइम थोड़ा, दूसरी आज चिट्टे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। नमाज के अंदर भी हम यही अल्लाह से वादा करते हैं ना, बावजू होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर, इय्याका नाबुदु, तर्जमा करें, इय्याका नाबुदु, आधा तर्जमा कर रहे हैं। नाबुदु मुजारे है, और मुजारे के अंदर कितने फेल होते हैं? 2, एक मौजूदा और दूसरा आइंदा। हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। वइय्याका नस्तईन, अल्लाह तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। इधर अल्लाह कह रहा है, महबूब आपकी मदद भी बदर के मैदान में किसने की है? मददगार सिर्फ अल्लाह, अल्लाह सिर्फ मददगार, बाकी सब तलबगार। हमने अपने मोटरसाइकिल पे भी ये जुमला लिखवाया हुआ है। अल्लाह करे कुरान वाला अकीदा हम सब को नसीब हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ हैं, उधर से ये लश्कर चला है। अबू सुफियान ने ये चाल भी चली कि लश्कर को अपनी मारूफ रस्ते से छोड़कर एक और रस्ते से हटा कर ले जाकर महफूज हर चीज़ सरमाया मक्के के अंदर पहुँच। अब जब मक्के में पहुँचे हैं, बाद लोगों ने कहा चलो हमारा काफिला आ गया है, हमारी जो है ना रास बच गई है, नफ़ा भी आ गया है, ना जाए। अबू जाल ने कहा ना ना ना, उनको जुर्रत फिर होनी है, ये काम आज ही ख़त्म करें, निकले हैं तो 2 हाथ करके आ जाए। अब ये उधर से चल के आ गए, इधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इधर पहुँच गए। वाक़यात आप सुनते रहते हैं, सारा अब जो है वो किस्सा बयान भी नहीं किया जा सकता। आप कोई सी भी सीरत की किताब पढ़ें, बड़े ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं जंग बदर के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जंग होनी है, अल्लाह के नबी उधर पहुँच गए। जिस वक़्त रसूलुल्लाह पहुँचे हैं तो अल्लाह के नबी, इनके लिए मशवरा हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जो है अरीश बना दें, एक जो है नीचे बांस जोड़ के ऊपर जो है ना एक छप्पर सा बना दें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठें। एक तो सारी तरफ से देखेंगे, कमान करेंगे, और दूसरा कोई काफिर आप तक पहुंच नहीं सकेगा। ये हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया। अब अरीश बन गया है। अब इस अरीश पर रसूलुल्लाह का पहरा कौन देगा? यहाँ वही खुतबा फिर हजरत अली का। हजरत अली अपने दौरे खिलाफत में पूछ रहे हैं, मन अशजाउन नास, वो लोगों बताओ सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो लोगों ने कहा हजरत जी आप। फरमाया वाकई मैं बहादुर हूँ, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, लेकिन मेरी बहादुरी उनके लिए होती थी जो मैदान में आ जाते, सामने आकर ललकारते, मैं उनके साथ मुकाबला करता। फरमाते हैं मैं तुम्हें बताऊं सबसे बड़ा बहादुर कौन है? फरमाया सबसे बड़े बहादुर हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं। 2 वाक़यात हजरत अली अल मुर्तज़ा सुनाते हैं। फरमाते हैं एक बदर वाली रात हमें याद है, जब ऐलान हुआ कि अरीश के साथ रसूलुल्लाह का पहरा कौन देगा, एक दफ़ा सन्नाटा छा गया। सिद्दीक़ अकबर तलवार लहरा के उठे, फरमाने लगे कि लोगों मैं अपने महबूब का पहरा दूंगा, इधर से आप सारे बेफिक्र हो। सीरत वाले लिखते हैं
حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات سنائی تو صدیق اکبر کو یاد کر کے روتے روتے داڑھی مبارک تر ہو گئی، فرمانے لگے کہ لوگوں تم کہتے ہو کہ میں بھی بہادر ہوں، لیکن ہم سب سے زیادہ بہادر ابو بکر تھے۔ پھر دوسرا واقعہ وہ سنایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر مارنا شروع کیا بیت اللہ میں، تو حضرت صدیق اکبر اوپر آ گئے اور آ کر کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیوں ایک ایسے بندے کو مارتے ہو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب، میرا پالنے والا، میرے نفع نقصان کا مالک، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، کیوں مارتے ہو؟ تو قریشیوں نے ان کو چھوڑ کر صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم دور ہو کے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اتنا جم گھٹا تھا کہ ہم ڈر کے مارے آگے نہیں جا رہے تھے، لیکن ابو بکر نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ابو بکر نے ہر چیز اپنے اوپر برداشت کر لی، اس لیے رجل مومن کی ساری زندگی جو فرعون والا تھا اس کی ساری زندگی اور حضرت صدیق اکبر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ اس سے ساری سے بھاری اور بہتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری زندگی کی جمع پونجی یہاں میں لے کر آ گیا ہوں، اے اللہ یہ پیٹ سے بھوکے ہیں، مہینہ بھی کون سا ہے؟ رمضان کا، اے اللہ یہ پیٹ سے بھوکے ہیں، اے اللہ یہ سر سے ننگے ہیں، اے اللہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اے اللہ یہ میری زندگی کی پونجی ہے، ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ کل جنگ کے اندر یہ ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر تو بھی سن لے قیامت تک روئے زمین پر تیری خالص عبادت کرنے والا ایک بندہ بھی نہیں بچے۔ بڑی ہی سخت جنگ، اتنی سخت جنگ کہ قرآن نے کہا یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ پھر وہ دوسرا دن جو ہے، اب ٹائم کافی ہو گیا، انشاءاللہ کل اسی سے شروع کریں گے، اللہ کو منظور ہوا تو، چونکہ اس کے اندر بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام والا وہ جذبہ ایمانی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ شیخ نواز صاحب کا بھانجا وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جی بہتر ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں۔ اچھا ماشاءاللہ حافظ عاقل صاحب تشریف لائے ہیں جی، اہلا و سہلا و مرحبا، اللہ ان کا آنا مبارک فرمائے جی، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی یہ رخصتی والا معاملہ جو ہے نا، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ بوقت نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر جو ہے وہ 16 سال اور بوقت رخصتی 19 سال تھی، لیکن امام بخاری جو ہے اور اکثر محدثین کی یہی رائے ہے کہ 6 سال اور 9 سال۔ سید مبارک شاہ مرحوم کی بہو شرازی اسپتال سرگودا روڈ میں علیل ہیں، ان کو ایک نیگیٹو خون کی اشد ضرورت ہے، یہ جو حباب خون کا عطیہ دینا چاہیں وہ ضرور رابطہ کریں۔ تو یہ ہمارے ہمسائے ہیں، شاید ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اگر کسی ساتھی کا یہ نیگیٹو ہو اور عطیہ دینا چاہے وہ رابطہ کر لے جی۔ بالکل جی، بڑی اچھی چیز ہے، مجھے جب بھی کوئی اپنی کمی یاد دلاتا ہے تو میں اس کا مشکور ہوتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اس دفعہ سوال و جواب کے سیشن میں کوتاہی ہو رہی ہے اور سبق کے شروع میں دہرائی بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے، کل سے ہی انشاءاللہ اس سستی کو دور کریں گے۔ اذان میں محمد الرسول اللہ سن کر درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں، اور انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کے اندر جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی کہنے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں یہی کلمہ کہنا ہے۔ درود شریف جب اذان مکمل ہو جائے درود شریف آخر پہ پڑھنا ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ مؤذن اذان پڑھ کے اور جواب دینے والا اذان سن کے تو وہ یہ درود شریف پڑھے اور اذان کی آخر والی دعا پڑھے۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا وجبت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میرا جو ہے میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ انگوٹھے چومنے کا صحابہ اکرام سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں۔ لازمی چیز یہ ہے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کر جو ہے وہ درود پاک بھیجیں۔
یہ بھی ایک بچپن کی یاد ہے۔ حاجی معراج الدین کے گلے کی نکر پر ایک پہلوان صاحب ہوا کرتے تھے برف والے، ہمارے بچپن کی یادیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ جی آئیے، جنہوں نے ان کی برف اٹھا اٹھا کے کھائی ہے شاید وہی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جی ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں۔ میرا چھوٹا بھانجا جس کی عمر 3 ماہ ہے ICU میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ جی اپنی خاص رحمت سے ان کو صحت عطا فرمائیں۔ بھائی مظفر حمید وٹو صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ خاص اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر کیوں جاتے تھے؟ یہ جو ہے یاد کروانا، یہ اس کا جواب کل ہو جائے گا، ٹائم آج کافی ہو گیا ہے۔ آج کے لیے بیماروں کے لیے خاص کر کے دعائیں کریں، بہت سارے بیماروں کی پرچیاں آئی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اے اللہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے اس بیٹھنے سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری زندگیاں سیرت النبی کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہماری زندگیوں کو ڈال دے۔ اے اللہ رات کے ایک پہر کے گزر چکا ہے، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اپنی جھولیاں پھیلائے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ سن لے یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ تو سب کی حاجات سے واقف ہے۔ اے اللہ تو سب کی دلی مرادیں پوری کرنے پر قادر ہے۔ اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ سب بیماروں کو صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے اعزاء و اقارب کو جن کی پرچیاں ان سب کو اے اللہ محتاجی اور بیماری والی زندگی سے بچا کر ایمان والی موت عطا فرما دینا۔ اے اللہ زندگی بھر اپنا ہی محتاج رکھنا، مخلوق کی محتاجی سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دینا، ہمیں اپنے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دینا۔ اے اللہ اسرائیل کو اس کے ارادوں اور اسلحہ سمیت تباہ و برباد کر دینا۔ اے اللہ وہ جو قافلہ چلا ہوا ہے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے، فلسطین کی امداد کے لیے، اے اللہ اس قافلے کی اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جبریل امین کے ساتھ ان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جس طرح بدر کے میدان میں تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ پاک کی مدد کی، اے اللہ اس قافلے کی بھی اسی طرح مدد فرما دینا۔ اے اللہ یہ قافلہ تو مسلمان حکمرانوں کا نکلنا چاہیے تھا۔ اے اللہ اگر مسلم حکمران ڈٹ جاتے تو یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ اے اللہ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، ہر ملک سے کچھ غیرت مند لوگ نکل کر اس معاشرے کو توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ اس قافلے کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما دینا۔ اے اللہ وہ بیچارے پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں ان تک پہنچا دینا۔ اے اللہ ان کی مال جان عزت و آبرو کی حفاظت فرما دینا، آمین۔ اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دینا۔ جن بہنوں نے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کی تکمیل فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا